بسم اللہ الرحمن الرحیم واستثنى منه في شرح التسهيل نقلا عن سيبويه وغيره بمفيد ما لا يجهله احد نحو النار حارة فليس بكلام الى آخر۔ کلام کی تعریف کرتے ہوئے مصنف نے کلام کی تعریف کیا، کلامنا لفظ مفید، ہمارا کلام لفظ ہے اور فائدہ دینے والا ہے۔ تو یہ مفیدن کے قید سے کچھ چیزیں خارج کیا تھا۔ ایک چیز تو پہلے درس میں خارج کیا، وہ کیا ہے؟ ان قامت جیسی مثالیں خارج ہو جائے گی، کیونکہ وہ فائدہ مند نہیں ہے، لفظ تو ہے لیکن فائدہ مند نہیں ہے، اس لیے کلام نہیں ہے۔ اور آج ایک اور چیز خارج کرے گا جس کو مصنف نے شرح تسہیل میں نقل کیا سیبوے سے اور دوسروں سے نقل کیا ہے کہ مفیدین کے قید سے ایسے جملے کلام سے خارج ہوں گے جو سب جانتے ہیں، یعنی ایسی باتیں کلام نہیں ہے جو سب کو پتہ ہے، سب کو معلوم ہے، تو اس کو کلام بنا کے پیش کرنے کا کیا فائدہ ہو گیا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے نا، سب کو پتہ ہے، سب جانتے ہیں۔ جیسا کہ النار حارۃ، آگ گرم ہے، تو کسی نے کہا آگ گرم ہے تو آپ اس سے کہیں گے بھائی آگ گرم ہے، مجھے بھی پتہ ہے، آپ نے کیا کوئی بڑی بات تو نہیں کی، نئی بات تو نہیں کی۔ مفید کا مطلب یعنی کوئی نئی بات بتائے جو آپ کو پتہ نہ ہو، لیکن النار حارۃ ایک چھوٹا بچہ بھی سمجھتا ہے، اسی لیے وہ آگ اس کے نزدیک لے جائے تو وہ بھاگ جائے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے یہ جلانے والی ہے۔ تو آگ جلانے والی ہے یا آگ گرم ہے، اور اسی طرح سورج روشن ہے کوئی کہے، یا پانی ٹھنڈا ہے کوئی کہے، برف ٹھنڈا ہے، برف سفید ہے، یہ ساری باتیں جو منطق کے اصطلاح میں ضروریات و بدیہیات ہے۔ بدیہی کہتے ہیں نا، منطق میں علم کی دو اقسام نہیں بتایا، علم ضروری، علم نظری یا علم بدیہی۔ علم ضروری کو بدیہی بھی کہتے ہیں۔ بدیہی یعنی واضح چیزیں، واضح و روشن، سب کو پتہ ہے۔ تو سب کو پتہ ہو تو وہ کلام نہیں ہوگا۔ کلام کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ فائدہ مند نہیں ہے۔ اب یہ مفیدون کی باتیں یہاں تک ختم ہو گئی۔ اس کے بعد اس تعریف میں مصنف نے کلام مرکب ہونے کی شرط نہیں رکھا ہے، حالانکہ کلام مرکب ہونا ضروری ہے۔ مصنف نے کلام کی تعریف میں یہ نہیں کہا کلامنا لفظ مرکب مفید، مرکب تو نہیں کہا ہے۔ تو شارح نے سوال اٹھایا ہے کہ مرکب کیوں نہیں کہا؟ تو جواب بھی خود شارح نے دیا، بھائی مرکب کہنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ جب کلام لفظ مفید کہا تو مرکب ہونا خود بخود سمجھ میں آئے گا، کیونکہ کوئی لفظ مفید نہیں ہے جب تک مرکب نہ ہو۔ اگر مفید ہے تو یقیناً مرکب بھی ہوگا، تو مرکبون کو الگ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے مصنف نے مرکب والی قید کو چھوڑ دیا ہے، کیونکہ وہ خود بخود سمجھ میں آنے والی قید ہے۔ مفیدن کے لفظ سے وہ خود سمجھ میں آ جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں مصنف نے اپنے تعریف میں، کلام کی تعریف میں ایک بات کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ یہ ہے کلام مقصود ہونا چاہیے۔ کلام مقصود ہونا یعنی متکلم ارادے سے بولے۔ مقصود کا مطلب یعنی اندازن نہ بولے، بلکہ بولنے والے کو اپنے الفاظ کا معنی پتہ بھی ہو اور اس کو سمجھانے کے خاطر بولے، مقصود یہ ہے۔ تو اگر کسی نے کلام ارادے سے نہیں بولا، غلطی سے منہ سے کوئی بات نکل آئی، تو اس کو کلام کہیں گے نہیں کہیں گے؟ نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ ارادہ نہیں ہے، قصد نہیں ہے، مقصود نہیں ہے۔ یا کچھ لوگ نیند میں باتیں کرتے ہیں، تو نیند میں جو ہے کسی نے پوری تقریر کر لی، تو اس کا کلام ہے یا نہیں ہے؟ اس کو کلام کہتے ہیں نہیں کہتے؟ نہیں کہیں گے۔ کیوں نہیں کہیں گے؟ کیونکہ وہ ارادے سے نہیں بول رہا، اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے، بس اس کی عادت ہے، ایسے ہی بولتا جائے گا۔ اسی طرح کوئی پاگل بولتا ہے جو عقل اصلاً اس کے ٹھکانے پر نہ ہو، تو پاگل کا کلام بھی، اس کا جملہ بھی کلام نہیں کہیں گے، کیونکہ پاگل ارادے سے نہیں بولتا ہے۔ اس لیے کوئی پاگل آپ کو گالی دے تو آپ کو غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ بھائی پاگل گالی دے تو غصہ کیوں آئے گا؟ بھائی اس کا ارادہ نہیں ہے بیچارہ، اس کا عقل نہیں ہے۔ لیکن کوئی ٹھیک ٹھاک آدمی آپ کو گالی دے تو آپ کو بہت غصہ آئے گا، اس کو ماننے لگے گا۔ لیکن کوئی پاگل گالی دے، کیونکہ اکثر پاگل گالیاں دیتے ہیں نا، تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، بھائی اس کے منہ سے جو نکلتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے کیا بول رہا ہوں، اس کو ارادہ نہیں ہے، اصلاً مکمل ارادہ سے خالی ہے۔
تو اس کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا ارادہ نہیں ہے، اس لیے کلام نہیں ہے۔ کیونکہ کلام کیا ہونا چاہیے؟ مقصود ہونا چاہیے، ارادے سے وہ ہونا چاہیے۔ اب مصنف نے کلام مقصود ہونے کی بات کس لفظ سے سمجھایا ہے؟ استقم کے لفظ سے، کیونکہ استقم قرآن کی آیت سے لیا ہے۔ خدا نے پیغمبر کو فرمایا استقم کما امرتا، اے رسول جو حکم آپ کو دیا گیا ہے اس پر ثابت قدم رہو۔ تو جب اللہ نے رسول سے کہہ رہا ہے تو اللہ تو جو بات کرے گا ارادے سے کرے گا نا، بغیر ارادہ کے تو قرآن کی آیت اللہ نے نہیں اتارا۔ اللہ جو کام انجام دیتا ہے وہ ارادے سے انجام دیتا ہے، جو بات کرتا ہے ارادے سے کرتا ہے۔ تو استقم کی مثال سے سمجھ میں آیا کلام مقصود بھی ہونا چاہیے۔ اب کوئی پوچھے بھائی مصنف نے مقصودن کو مثال کے ذریعے سے کیوں سمجھایا؟ اپنے الفاظ میں لانا چاہے، مثلا کلام کی تعریف یوں کرنا چاہے کلامنا لفظ مرکب مفید مقصود کہے، مقصودن کو الگ کیوں نہیں بتایا؟ تو کہہ رہے کہ مصنف کی ایک عادت ہے کہ وہ احکام کو مثال کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں، یعنی کچھ احکام واضح نہیں بتاتے ہیں بلکہ مثالوں کے ذریعے سے سمجھانا مصنف کی ایک عادت ہے۔ اب یہ اچھی عادت ہے یا بری عادت ہے یہ تو پتہ نہیں ہے، بہرحال شاعر نے یہ بتایا مصنف کی عادتوں میں سے یہ ایک عادت ہے کہ کچھ احکام مثالوں کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں۔ تو یہاں پہ کلام مقصود ہونا بھی ایک حکم ہے، اس حکم کو مصنف نے کیسے سمجھایا؟ استقیم والی مثال کے ذریعے سے۔ اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے بھائی استقیم والی مثال میں مقصودن کہاں سمجھ میں آتا ہے؟ ابھی میں نے وضاحت کی، اگر سمجھا ہے تو بتاؤ، اگر نہیں سمجھا ہے تو پھر انشاءاللہ قیامت کے دن سمجھ میں آ جائے گا جب اللہ آپ سے پوچھیں گے۔ ہاں قرآن کی آیت کی مثال ہے، ہاں قرآن کی آیت ہے تو قرآن کی آیت تو بغیر ارادہ کے تو نہیں ہو سکتا ہے نا، ارادے کے ساتھ قصد کے ساتھ ہے، اس لیے استقیم قرآن کی آیت سے لیا ہے۔ بس یہ باتیں یہاں تک ختم۔ اس کے بعد آخری بات کلام کی تعریف کے سلسلے میں مصنف نے کتاب تسہیل میں مقصود کو بھی ایک قید لگا دیا، مقصود لذاتی ہی ہونا چاہیے، کیونکہ مقصود دو قسم کا ہوتا ہے، ایک کلام بذات خود اسی کلام کو سمجھانا مقصد ہوتا ہے، اس کو مقصود لذاتی کہتے ہیں۔ ایک دفعہ مقصود ہے اما خود اس بات کو سمجھانا مقصود نہیں ہے بلکہ کسی اور کو سمجھانے کے لیے وسیلہ اور ذریعہ بناتے ہیں۔ تو کلام کون سا جملہ کلام ہوگا؟ وہ جملہ ہوگا جو بذات خود اسی کو سمجھانا مقصد ہو۔ اگر اس چیز کو کسی اور بات کو سمجھانے کے لیے ذریعہ بنایا ہو اس کو کلام نہیں کہیں گے، وہ مقصود لغیری ہوگا۔ جیسے کہ جملہ صلہ کلام نہیں ہے۔ کیوں کلام نہیں ہے؟ کیونکہ جملہ صلہ بذات خود صلے کو سمجھانے کے لیے نہیں لاتے ہیں بلکہ موصول کو سمجھانے کے لیے لاتے ہیں، تو موصول کو سمجھانے کا ذریعہ بن گیا، مقصود لغیری ہو گیا۔ اسی طرح جملہ جزا اکیلا کلام نہیں کہلائیں گے، کیوں؟ جملہ جزا شرط کو سمجھانے کے لاتے ہیں، اصل مقصد شرط ہے اور جزا شرط کو سمجھانے کا ذریعہ ہے۔ تو کلام کیا ہونا چاہیے؟ کلام مقصود لذاتی ہی ہونا چاہیے، یعنی خود اس بات کو سمجھانا مقصد ہو تو کلام کہلائیں گے ورنہ نہیں کہلائیں گے۔ بس یہاں تک کلام کی تعریف کی ساری باتیں ختم ہو گئی ہے۔ اس کے بعد کلیم کی باتیں انشاءاللہ آگے کل والے درس میں بیان کریں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ عبارت دیکھ لو، وَاسْتَثْنَى مِنْهُ، مصنف نے کلام سے استثناء کیا۔ کیا استثناء کیا؟ یہ واستثناء کا مفعول عبارت کے آخر میں آ رہا ہے، ما لا یجہلہ احد، یہ مفعول استثناء ہے۔ مصنف نے کلام سے استثناء کیا وہ چیزیں لا یجہلہ احد، کوئی بھی اس سے جاہل نہیں ہے، وہ چیزیں کلام سے نکال دیا ہے۔ کہاں پہ؟ کس کتاب میں؟ فی شرح تسہیل، کتاب شرح تسہیل میں استثناء کیا ہے، نقلا عن سیبویہ وغیرہ، اور یہ بات سیبویہ سے اور دوسروں سے نقل کرتے ہوئے استثناء کیا، مفیدین کے قید کے ذریعے سے۔ کیا استثناء کیا؟ ما لا یجہلہ احد، ایسی چیزیں کلام سے نکالا ہے، کلام سے استثناء کیا ہے جس سے کوئی بھی جاہل نہیں ہے، سب جانتے ہیں۔ تو جو چیز سب جانتے ہیں وہ کلام نہیں ہے۔ ترجمہ سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ ما لا یجہلہ احد ترکیب میں کیا ہے؟ استثناء کا مفعول ہے۔ استثناء کرنے والا کون ہے؟
فاعل کون ہے؟ مصنف، مصنف نے استثناء کیا، منہو کی ضمیر لوٹاؤ کلام سے، یعنی کلام سے مصنف نے استثناء کیا ایسی چیزیں جو کوئی بھی جاہل نہیں ہے، سب لوگ جانتے ہیں۔ اب یہ کس قید سے نکالا ہے؟ مفیدین کے قید کے ذریعے سے۔ ہاں، یہ مفیدین کے قید کی وجہ سے یہ چیزیں نکل گئی، کیونکہ کلام فائدہ مند ہونا چاہے تو سب جاننے والے خبر ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ نہ ہو النار حارتن، آگ گرم ہے، النار حارتن جملہ ہے، کلام نہیں ہے۔ ہاں، جملہ اور کلام میں کیا فرق ہے؟ جملہ عام ہے، کلام خاص ہے۔ ہاں، آپس میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ منطق کے نصاب اربعہ میں سے کلام اور جملے میں عموم خصوص مطلق ہے، تو کل کلام جملہ ہے، اما کل جملہ کلام نہیں ہے۔ النار حارتن جملہ ہے نا، النار مبتدا حارتن خبر ہے، جملہ ہے، لیکن یہ کلام نہیں ہے۔ فلیس بکلام، النار حارتن کلام نہیں ہے۔ کیوں کلام نہیں ہے؟ کیونکہ یہ سب جانتے ہیں، کوئی نئی خبر نہیں ہے۔ ولم یصرح باشتراط کونہ مرکبا، اور مصنف نے کلام مرکب ہونے کی تصریح نہیں کی، کلام مرکب ہونے کی وضاحت نہیں کی ہے۔ کما فعل الجزولی کا غیرہ، جس طرح جزولی صاحب نے یہ کیا ہے، کا غیرہ غیر جزولی، جزولی کے علاوہ دوسرے علماء نے بھی کلام مرکب ہونے کی شرط رکھا اور مصنف نے یہ شرط نہیں رکھا۔ کیوں مصنف نے کیوں نہیں رکھا؟ للاستغناء عنہ، کیونکہ اس تصریح سے بے نیاز ہونے کی وجہ سے۔ عنہ کی ضمیر تصریح کی طرف اٹھاؤ، یصرح سے تصریح مصدر کی طرف پلٹاتے ہیں۔ للاستغناء عنہ، کیونکہ تصریح اور وضاحت سے بے نیاز ہے، ضرورت نہیں ہے اصلاً مرکبن کہنے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اذ لیس لنا لفظ مفید، کیونکہ ہمارے لیے کوئی مفید لفظ نہیں ہے، وہو غیر مرکب، در حالانکہ وہ مرکب نہ ہو، ایسا کوئی لفظ نہیں ہے۔ مطلب جو بھی مرکب ہوگا مفید بھی ہوگا، جو بھی مفید ہوگا مرکب ہوگا۔ تو مفیدن کہنے سے مرکب ہونا خود بخود سمجھ میں آ رہا ہے، تو دوبارہ بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ بتانے کی ضرورت ہے کیا؟ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اذ لیس لنا لفظ مفید، کیونکہ ہمارے پاس یا ہمارے لیے کوئی مفید لفظ نہیں ہے، وہو غیر مرکب، وہ مرکب نہ ہو، تو جو بھی مفید ہوگا وہ ضرور مرکب بھی ہوگا۔ لفظ مفرد سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، مرکب ہونا ضروری ہے۔ وَأَشَارَ إِلَىٰ اشْتِرَاطِ كَوْنِهِ مَوْضُوعًا أَيْ مَقْصُودًا، اور مصنف نے کلام موضوع ہونا شرط ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ موضوع سے مراد مقصود مراد ہے، مقصوداً کلام مقصود ہونا، ارادے سے بولنا شرط ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ لِيَخْرُجَ مَا يَنْطِقُ بِهِ النَّائِمُ وَالسَّاهِي، تاکہ اس شرط کے ذریعے سے خارج ہو جائے وہ باتیں جو سونے والا بولتا ہے، والساہی اور بولنے والا، ساہی یعنی جو بول کے بولتا ہے، ونحوہما اور نائم الساہی جیسے دوسرے کچھ افراد ہے، جیسا کہ سکران اور مجنون۔ نحوہما سے مراد سکران جو مستی میں بولتا ہے اور مجنون جو پاگل ہے۔ تو مس کب ہوتا ہے؟ جب انسان نشہ آور چیزیں کھاتا ہے نا، مثلا شراب پیتا ہے، چرس کا استعمال کر کے انسان کے عقل پھر بھی زائل ہوتی ہے، تو مستی ہے۔ ایک ہوتا ہے پاگل ہوتا ہے، جو انسان بیماری کی وجہ سے یا کسی وجہ سے انسان کے عقل جو ہے زائل ہو جاتا ہے۔ تو جب عقل ٹھکانے پر نہ ہو تو ان کی باتیں کلام نہیں ہیں۔ کیوں کلام نہیں ہے؟ کیونکہ وہ مقصود نہیں ہوتا ہے، ارادے سے نہیں بولتا ہے۔ لِيَخْرُجَ تاکہ نکل جائے مَا يَنْطِقُ بِهِ النَّائِمُ وَالسَّاهِي، وہ باتیں جو نائم الساہی نطق کرتا ہے وہ کلام سے نکل جاتا ہے۔ وَنَحْوِهِمَا اور نائم الساہی جیسے اور بھی افراد جو ہم نے مثال دیا۔ کیا مثال دیا؟ سکران اور مجنون، مس شخص اور پاگل شخص۔ بِقَوْلِهِ كَاسْتَقِمْ، بِقَوْلِهِ متعلق اشارہ ہے، مصنف نے اشارہ کیا اپنے قول استقم کے ذریعے سے۔ مصنف نے استقم مثال لایا کلام کے لیے، تو استقم قرآن کی آیت کا حصہ ہے، اور اللہ نے پیغمبر کو خطاب کر کے فرمایا استقم کما امرت ومن تاب معک۔ یہ دو
جگہوں پر قرآن میں آیا ہے، ایک سورہ ہود میں ہے، ایک دوسری آیت میں ہے۔ ہاں ابھی میں نے ترجمہ کر لیا، دوبارہ کر لیں گے، تفسیر بھی کر لیں گے۔ استقیم یعنی ثابت قدم رہو، ہاں تزلزل کا شکار نہ ہو، ثابت قدم رہنا پتہ ہے، یعنی ایک بات پر ڈٹ جائے۔ تو پیغمبر نے اسلام لایا تو اسلام پر ڈٹ جاؤ، کما امرت، جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے اس حکم پر ثابت قدم رہو۔ ومن تاب معک، اور ان لوگوں کو بھی ثابت قدم رکھو جو آپ کے ساتھ توبہ کیا۔ اب سورہ ہود میں یہ جملہ بھی ملا کے آیا ہے، اسی لیے پیغمبر کے حدیث ہے شیبتنی سورۃ ہود، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ تو سورہ ہود میں کون سی بڑی بات ہے، کیونکہ استقیم ایک اور سورہ میں بھی آیا ہے، وہاں پہ پیغمبر نے نہیں کہا۔ تو اس آیت میں پیغمبر نے یہ کہا کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا، تو مطلب ثابت قدم رہنا خود پیغمبر کے لیے تو آسان تھا، لیکن اس کے ساتھ جو مومنین ہے ان کو ثابت قدم رکھنا تو مشکل کام ہے۔ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا شیبتنی سورۃ ہود، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، کیونکہ میں تو اللہ کے حکم پر ثابت قدم رہوں گا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن مومنین کا ثابت قدم رہنا مشکل کام ہے۔ اسی لیے پیغمبر کی وفات کے بعد لوگ اسلام سے پھر گئے۔ ارتد الناس بعد النبی الا ثلاثا واربعا، ایک حدیث ہے کہ پیغمبر کے بعد سارے لوگ جاہلیت کی طرف مڑ گئے، پیغمبر کے دستور کو پس پشت ڈال دیا، مگر کچھ لوگ جو علی کے ساتھ رہے وہ حقیقی دین اسلام پر ثابت قدم رہے، باقی سب جو ہے دوبارہ زمان جاہلیت کے قوانین کو چلانا شروع کیا۔ خلافت کے نام پر پیغمبر کے جنازے کو دفن کیے بغیر سقیفہ میں جمع ہو گئے اور بندر بانٹ شروع کیا، خلیفہ کون ہوگا، کس کے پاس اقتدار ہوگا، کون وزیر اعظم ہوگا، کون صدر ہوگا، ایسی باتیں کرنے شروع کیا نا، یہ تو اسلام کا قانون نہیں ہے۔ ہاں بس استقیم کا معنی کیا ہے، ثابت قدم رہو، ثابت قدم رہو، پکے رہو۔ اب اس جملے سے کلام مقصود ہونا بھی سمجھ میں آ گیا، ہاں جو سمجھتے ہیں ان کو سمجھ میں آ جائے گا، لیکن جن کو سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے ان کو تو کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ہاں کچھ سمجھا ہے نہیں سمجھا، شاید آپ لوگ سمجھ میں آنے والے ہیں، ظاہراً یہی لگتا ہے۔ اذ من عادتہ اعطاء الحکم بالمثال، کیونکہ مصنف کی عادتوں میں سے ہے حکم کو مثال کے ذریعے سے دیتے ہیں۔ مصنف کی عادت یہ ہے کہ حکم کو واضح نہیں بتاتے ہیں، مثالوں کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی مصنف نے کلام مقصود ہونے کا حکم استقیم والی مثال کے ذریعے سے سمجھایا، یہ مصنف کی عادت ہے۔ اچھا ٹائم ذرا دیکھ لیں، ہاں ٹائم بہت ہے۔ وقید فی التسہیل المقصود بکونہ لذاتہ، اور مصنف نے کتاب تسہیل میں مقصود کو قید لگایا۔ مقصود کیسا مقصود ہونا چاہیے، بکونہ لذاتہ، وہ مقصود لذاتہ ہی ہونا چاہیے۔ کلام مقصود ہو، ارادے کے ساتھ بھی بولے اور لذاتہ ہی قصد ہو۔ لذاتی کا مطلب ابھی ہم نے خلاصے میں وضاحت کیا تھا، یعنی اسی چیز کو سمجھانا مقصد ہو، ہاں یہ مقدمہ نہ ہو، ذیل مقدمہ ہو۔ یعنی ایک چیز انسان کا اصلی مقصد ہوتا ہے، دوسری چیز کیا ہے، اس تک پہنچنے کا وسیلہ ہوتا ہے۔ وسیلہ اور مقصد میں فرق ہے نا۔ ہاں آپ تعلیم پڑھتے ہیں، اصل مقصد کچھ اور ہونا چاہیے۔ خود تعلیم پڑھنا یہ تو مقصد نہیں ہے، یہ تو وسیلہ ہے ایک مقصد تک پہنچنے کے لیے۔ اگر کوئی اس طرح خود پڑھنے کو ہی مقصد بنا دیا تو یہ تو بیکار کی باتیں ہو جائے گی نا، یعنی نہ تعلیم صحیح ہو جائے گا، نہ کہیں مقصد تک پہنچ جائے گا۔ تو کوئی مقصد، کوئی ٹارگیٹ ہونا چاہے، وہ ٹارگیٹ جو ہے مقصود لذاتی ہوتا ہے، اما اس تک پہنچنے کا ذریعہ تو کلام کیا ہونا چاہے، مقصود ذاتی ہونا چاہیے، اصل مقصد ہو جو بات سمجھائے۔ لیخرج المقصود لغیرہ، لیخرج المقصود لغیرہ، تاکہ مقصود لغیری نکل جائے۔ مقصود لغیری کلام کی تعریف سے نکلنا چاہیے۔ جو مقصود ہے اما ذاتاً مقصد نہیں ہے، کسی اور کو سمجھانے کے لیے وسیلہ اور ذریعہ بنایا ہے، وہ کلام کی تعریف سے نکل جائے گا۔
جیسا کہ دو مثالیں دی ہے، مقصود لغیری کی مثال کا جملۃ الصلۃ والجزائی، جس طرح جملہ صلہ کلام نہیں ہے، جملہ ہے ہاں کلام نہیں ہے۔ مثلا کسی نے کہا جاءنی الذی ابوہ عالم، میرے پاس وہ شخص آ گیا ابوہ عالم، اس کا باپ عالم ہے، تو یہ ابوہ مبتدا عالم خبر جملہ ہے، الذی کا صلہ ہے، تو ابوہ عالم کلام کیوں نہیں ہے؟ ابوہ عالم کیونکہ یہ الذی کو سمجھانے کے لیے نا، الذی موصول کو سمجھانے کے لیے صلہ لایا ہے، اس لیے وہ کلام نہیں ہوگا۔ والجزا، اور اسی طرح جملہ جزا، مثلا کسی نے کہا اذا جاء زید اکرمتہ، اگر زید آئے تو میں اس کا اکرام کروں گا، جملہ شرط و جزا بنا دیا۔ تو یہاں پہ اصل مقصد جو ہے زید کا آنا مقصد ہے، لیکن جزا کا جو جملہ ہے وہ اکیلا کلام نہیں ہوگا، کیونکہ شرط اور جزا دونوں ملا کے کلام ہوتا ہے، اکیلا جزا تو کلام نہیں ہوگا، جزا مقصود اصلی نہیں ہے بلکہ مقصود لغیری ہے، اصل مقصد شرط ہے، شرط اور جزا دونوں مل کر کلام بن جائے گا۔ بس کلام کی ساری تعریفیں یہاں تک مکمل ہو گئی ہے۔ اب ٹائم تھوڑا باقی ہے، اس لیے آگے کلم بھی تھوڑا پڑھ لیں گے، آسان ہے کیونکہ آپ لوگوں نے ایک دو دفعہ پڑھ لیا ہے۔ واحدہ کلمۃ والقول عم وکلمۃ یا وکلمۃ بہا کلام قد یعم، فرماتے ہیں واحدہ کلمۃ، کلم کا واحد کلمہ ہے، پہلے شعر کا یہ سلسلہ ہے، اسم واسم وفعل ثم حرف الکلم، اسم فعل پھر حرف کلم ہے، اسم فعل حرف تینوں کو ملا کے کیا کہتے ہیں؟ کلم کہتے ہیں، اور کلم کا واحد کلمتن ہے، کلمتن واحد ہے، کلم جمع ہے، اس میں جنس جمعی ہے، والقول عام، اور قول عام ہے مفہوم کے لحاظ سے۔ تو ابھی ہم مقدمے میں تین چیزوں کے بارے میں وضاحت کرنا ہے، کلام، کلم اور کلمہ۔ تو اب تک ہم نے کس کی بات مکمل کی؟ کلام کی بات، کلام کی تعریف مکمل کر لی ہے، اب کلم کی باتیں شروع ہو گئی۔ کلم، کلم کسے کہتے ہیں؟ کلم اسم فعل حرف تینوں کو ملا کے کلم کہتے ہیں۔ اور کلام کہاں سے بنتا ہے؟ کلم سے بنتا ہے، کلام کلم سے بنتا ہے، کلم سے یعنی اسم فعل حرف سے بنتا ہے، کسی اور چیز سے نہیں بنتا ہے۔ اگر کوئی پوچھے کلام فقط کلم سے کیوں بنے گا، اس کی کیا دلیل ہے، تو کہتے ہیں اس پر دو دلیل ہے، ایک دلیل استقراء ہے، دوسرا دلیل نقلی ہے، دلیل استقرائی اور دلیل نقلی۔ دلیل استقرائی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تحقیق اور جستجو کرنے کے بعد، تلاش کرنے کے بعد پتہ چلا کلام فقط کلم سے بنتا ہے، کوئی اور چیز سے نہیں بننے والا ہے۔ استقراء اصل میں قریہ سے بنا ہے نا، قریہ گاؤں کو کہتے ہیں، تو عرب کے گاؤں تحقیق کیا، چھان بین کیا، چکر لگا کے کلام اسم فعل حرف کے علاوہ کہیں اور سے بنتے ہوئے نہیں ملا، بس معین ہو گیا کلام کلم سے بنے گا۔ دوسرا دلیل نقلی ہے، دلیل نقلی کا مطلب یعنی منقول حدیث ہے، جو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کلام فقط کلم سے بنے گا۔ اور امام علی کون ہے؟ علم نحو کا ایجاد کرنے والا ہے، سب سے پہلے علم نحو کی بنیاد کس نے رکھی ہے؟ امام علی علیہ السلام نے۔ اور امام علی علیہ السلام نے فرمایا الکلام کلہ اسم و فعل و حرف، والاسم ما انبا عن المسمى، والفعل ما انبا عن حرکت المسمى، والحرف ما اوجد معنی فی غیرہ۔ یہ امام کا قول ہے، پورے حدیث میں نے آپ کو بتا دیا، یہ تو کتاب میں نہیں لکھے، آپ کتاب کی طرف غور سے نہ دیکھو، کیونکہ یہ تاریخ میں نقل ہوا کہ امام کا ایک خاص شاگرد تھا ابو الاسود الدولی، نام سنا نہیں سنا؟ تو اس شاگرد کو بلا کے امام نے نحو کے موٹے موٹے قوانین سمجھایا ہے، پھر بعد میں علماء نے بحث کر کے تحقیق کر کے وسعت دی ہے، کیونکہ علوم تو شروع میں تو چھوٹا تھا نا، جس طرح ایک چھوٹا بچے کی طرح علوم کے آغاز تو مختصر ہوتے تھے، بعد میں علماء نے مزید تحقیق کر کے لمبا کر لیا،
ہاں آپ 2-3 سال پڑھ کے بھی نحو ختم نہیں کر سکتے ہیں. تو شروع میں امام نے کچھ قوانین نحو ابو الاسود دؤلی کو سمجھایا ہے، پھر بعد میں علماء نے اس میں مزید تحقیق کی ہے. تو امام نے فرمایا الکلام کلہ اسم و فعل و حرف. کلام پورا اسم فعل حرف ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے. ہاں یہ جملہ ہے امام کا. اس کے بعد اسم فعل حرف کی تعریف بھی کی ہے امام نے کہ اسم کیا ہے، الاسم ما انبا عن المسمى. امام فرماتے ہیں اسم وہ ہے جو کسی مسمى سے خبر دیتا ہے. انبا نبا سے ہے، نبا یعنی خبر دینا. تو اسم وہ چیز ہے جو کسی مسمى کی خبر دیتا ہے. والفعل ما انبا عن حرکت المسمى. اور فعل وہ ہے جو مسمى کی حرکت سے خبر دیتا ہے. مسمى نے جو حرکتیں کی ہے، حرکت ہے وہی فعل ہے نا، انجام دینا، حرکت کرنا. تو مسمى کے حرکت کو فعل کہلاتے ہیں. اور حرف کی تعریف امام نے بہترین تعریف کی، والحرف ما اوجد معنی فی غیرہ. حرف وہ ہے جو دوسرے کے اندر معنی پیدا کرتا ہے. حرف مستقل نہیں ہے، نہیں کہتے حرف مستقل نہیں ہے، یعنی خود اکیلا معنی نہیں دے سکتا ہے جب تک کوئی اور لفظ نہ ملائے. کسی اور لفظ کے ساتھ ملا کے معنی ایجاد کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں حرف. ہاں یہ امام کا تعریف ہے. لیکن علماء نحویین نے امام نے جو تعریف کی اس کو چھوڑ کر اپنی طرف سے تعریفیں کی ہے، کوئی ناقص تعریف کی ہے. امام نے مکمل تعریف کی ہے. اب کہتے ہیں کہ کلام کلم سے بننا دلیل نقلی سے ثابت ہے. دلیل نقلی سے مراد یعنی نقلی تو اصطلاح میں تو جعلی کو نقلی کہتے ہیں نا، نقلی دو نمبری مراد نہیں ہے. نقلی یعنی منقول، حدیث منقول ہے. ہاں نقلی کا معنی یہ ہے. اچھا خلاصہ تو اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. آپ عبارت تھوڑا پڑھ لیں گے، اس کے بعد ٹائم ختم ہو جائے گا. واسم و فعل ثم حرف ہی الکلم. اسم فعل پھر حرف. ثم کا معنی کیا کرتا ہے؟ پھر حرف کلم ہے. التی یتألف منها الکلام لا غیرها لا غیرها. دیکھو اس عبارت کو دو طریقوں سے پڑھتے ہیں، دونوں کا الگ معنی ہے. ہاں یہ سمجھنے کی بات ہے. التی وہ کلم یتألف منها الکلام، اسی کلم سے کلام بنتا ہے. لا غیرها یعنی لا من غیرها معنی ہوگا، یعنی ان کے علاوہ سے نہیں بنتا. یہ ایک معنی ہو گیا. یعنی کلام فقط کلم سے بنے گا، کسی اور چیز سے نہیں بنتا ہے. ایک ترجمہ. دوسرا ترجمہ ہوگا لا غیرها کا. غیرو کو رفع دے دو تو مطلب یہ ہوگا کلم سے فقط کلام بنتا ہے، کوئی اور چیز نہیں بنتی ہے. مثلا کلم سے آپ چائے بنانا چاہے، روٹی بنانا چاہے تو نہیں بنا سکتے ہیں، فقط کلام بنے گا. نہیں سمجھا؟ پہلے معنی سے فرق ہوا ہے نہیں ہوا؟ ہاں پہلے ہم نے کہا کلم یعنی کلام فقط کلم سے بنتا ہے، کسی اور چیز سے نہیں بنتا. دوسرے ترجمے میں کیا کہا؟ کلم سے فقط کلام بنتا ہے، کوئی اور چیز تالیف نہیں ہوتی ہے. مثلا آپ کلم سے کوئی اور چیز بنانا چاہے تو نہیں بنے گا، فقط کلام بنے گا. ہاں کما دل علیہ الاستقراء، جس طرح اس بات پر استقراء نے دلالت کیا، یعنی دلیل استقرائی ہے. تحقیق اور جستجو کرنے کے بعد پتہ چلا ہے کہ کلام فقط کلم سے بنتا ہے. وذکرہ الامام علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، اور اس بات کو ذکر کیا ہے امام علی علیہ الصلاۃ والسلام نے. المبتکر لہذا الفن، اور امام علی علیہ السلام اس فن نحو کا، فن یعنی اس علم نحو کا ایجاد کرنے والا یا آغاز کرنے والا. مبتکر یعنی ابتکار سے ہے. ابتکار یعنی جو نیا پیدا کرنا یا نیا کام آغاز کرنے والے کو کہتے ہیں. المبتکر لہذا الفن، امام علی علیہ السلام علم نحو کے آغاز کرنے والا یا ایجاد کرنے والا ہے. وعطف الناظم الحرف بثم، پھر آخر میں ایک نقطہ آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ مصنف نے اپنی عبارت میں اسم اور فعل کو واو سے عطف کیا، پھر بیچارہ حرف کو ثم کے ذریعے سے عطف کیا. یہ کیوں؟ تو یہ ہے کہ حرف کا رتبہ پیچھے ہے، اس کو بتانے کے لیے. وعطف الناظم الحرف بثم، مصنف نے حرف کو ثم کے جیسے عطف کیا. اشعارا بتراقی رتبتہ عما قبلہ، اظہار کرنے کے خاطر حرف کا رتبہ پیچھے ہے اپنے پہلے والوں سے. پہلا کیا ہے؟ اسم اور فعل سے حرف رتبہ پیچھے ہے. لکونہ فضلۃ، کیونکہ حرف فضلہ ہے. دونہما
اسم اور فعل کے علاوہ. اسم فعل رکن کلام ہے، کلام کا ستون ہے. اما بیچارہ حرف فضلہ ہے. فضلہ یعنی اضافی، اضافی یعنی مکمل اضافی مراد نہیں ہے، بلکہ کلام کا رکن نہیں بنتا، مسند مستند الیہ نہیں بن سکتا. بس یہی بتانا ہے، سمک کے ذریعے سے سمجھا دیا. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.